اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس انتہائی اہم موضوع پہ موقع دیا. جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے دو طرح کے کام اس کے ساتھ ہوتے رہے، یا تو اس کو بچایا جاتا رہا ہے یا اس کو مارا جاتا رہا، تیسرا تو کوئی کام نہیں ہوا. جب آپ پیدا ہوتے ہیں find a few people who take care of you. First among the lot is your mother, whom you cherish for the rest of your life. Even when you die, you become part of soil. Till that day, you remember that great soul who used to take care of you. پھر آپ اپنے ایک باپ کو دیکھتے ہیں، یاد بھی یاد ہے زندگی میں کبھی ناکامیوں کا سامنا زیادہ تو نہیں ہوا پڑھائی کے معاملے میں، لیکن وہ زندگی ہی نہیں جس میں جو ہے آپ کو مقابلہ نہ کرنا پڑے یا آپ کو چیلنجز کا سامنا نہ ہو. جب والد آپ کا زندہ ہوتا ہے تو even if he is an old man, if your father is 100 years old, you still feel confident, you feel secure. تو مجھے 1989 کی بات یاد ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ڈسٹنکشن کے ایگزامز ہوا کرتے تھے بورڈ سے پہلے. زندگی میں کبھی کسی پرچے میں فیل نہیں ہوا تھا، کیمسٹری میں فیل ہو گیا. والد صاحب کے پاس گئے، سرکاری ملازم تھے، اپنی میگر تنخواہ میں، حالانکہ پیچھے تھوڑی بہت جائیداد تھی لیکن ہمارے پیچھے بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ہمارے بزرگ بڑے سخت ہوا کرتے تھے. اگر ان کا کوئی بیٹا جاب میں ہے تو وہ کہتے تھے اپنی جاب کے اندر اپنی چادر میں پاؤں پھیلا ہوا، یہ زمین وغیرہ ہے ٹھیک ہے. تو مائی فادر واز، ان کو عادت تھی اپنی تنخواہ کے اندر گزارا کرنے کی. تو میں آج جب سوچتا ہوں، جو میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا، مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ 1989 میں ان کے لیے بڑی بات تھی. میں ان کے پاس گیا تو وہ بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد یہ ہے کہ والد صاحب ایک صبح تیاری کے لیے دوسرے کمرے میں جا کے وہ تیار ہوتے تھے اور واش روم اور وہ لتا منگیشکر کے گانے لگے ہوتے تھے. آپ کہیں گے کون سی کہانی اس سگریٹ کے حوالے سے شروع کرتے، لیکن دیر از اے ریزن بیہائنڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو میں گیا ان سے ملنے تو میں رونے لگا. کہا کیا ہوا؟ میں کہا جی میں کیمسٹری میں فیل ہو گیا. میں کہا کوئی بات نہیں، پاس ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. اور انہوں نے مجھے 500 روپے کا نوٹ دیا. So like this is like giving 5,000 rupees today. کافی ورتھ تھی اس وقت 500 روپے کا. مجھے آج ریئلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے میرا خیال رکھا کیونکہ میرے باپ تھے. لیکن پھر آپ جب گھر کے ماحول سے نکلتے ہیں تو ارلی چائلڈہڈ، اور یہ جو آج آپ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ پہلے سے ہی ہیں، اب تھوڑا نکل کے سامنے آ گئی ہیں. اس وجہ سے ہم ان چیزوں پہ لیجسلیشن کرتے ہیں. چائلڈ مولسٹیشن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بدقسمت. ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ویسٹ میں بہت ہوتی ہیں، ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہم ویسے ہی جو ہے بد سے بدنام ہیں. ہمیں اپنی بری چیزیں دکھانے کا بڑا شوق ہے، اپنا ایک گندا چہرہ دکھا کے اس پہ آسکر تو لے آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ستار عیدی پہ بھی کوئی آسکر لینے کی کوشش کرے. ہاں ویسٹ کو بڑا بکتا ہے جی، پاکستان کا گندا چہرہ ویسٹ میں بڑا بکتا ہے، لیکن ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ خود اپنے ملک میں بھی چھپاتے ہیں اور یہاں ان کو بڑا ہم فینٹسائز کرتے ہیں. ایوری سیکنڈ دا اماؤنٹ آف ریپس ان یو ایس اے جو آپ کے ہوتے ہیں مہینے میں، آپ کے ادھر نہیں ہوتے جہاں 1 منٹ کے اندر یو ایس میں ریپس ہوتے ہیں، لیکن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو پھر کچھ ایسی فورسز کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے گھر کے ماحول سے نکل کے جہاں آپ فیل کرتے ہیں کہ ایون یور ایگزسٹنس از ایٹ تھریٹ. یہاں پھر آتا ہے مذہب کا رول. میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں پہ ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. I had the opportunity of studying in various schools and colleges and universities, پاکستانی انٹرنیشنل سارا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں سے میں پڑھا ہوں وہاں پہ ہر دوسرے تیسرے بچے کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا. آپ مدرسے کے بچوں کو دیکھنے بڑا کم ہے. So the role of religion is there. کتنے ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز جو مجھے انجینئرنگ میں جنہوں نے پڑھایا یا پھر لا بھی میں نے کیا ہوا ہے یہاں سے بھی اور یونیورسٹی آف لنڈن سے بھی تھرو ڈسٹینس ایجوکیشن،
کہتے ہیں اپنے ٹیچرز کو ہم نے سگریٹ اسموکنگ کرتے دیکھا. میں نے کسی مدرسے کے مفتی کو سگریٹ اسموکنگ کرتے کم از کم بچوں کے سامنے میں نے کبھی اپنے سامنے بہت کم دیکھا ہے. حالانکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں. ابھی پی ایم کے ساتھ بیٹھا ہوں گا, شام کو میں کسی چھولے والے کے ساتھ زمین پہ بیٹھا ہوں گا, کیونکہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ کو معاشرے کے ہر سوسائٹی کے ساتھ آپ کو ملنا پڑتا ہے. تو جو قرآن میں اور جو ہمارے دین میں ایک میسج ہے, وہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں. دیکھیں دنیا ہے, آپ کی کمپلشنز ہیں, فائنینشیل کمپلشنز ہیں, ملک چلانا ہے, اکانومی ہے. But the problem with cigarette smoking and nasha is that you're caught between the devil and the deep blue sea. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک بندے کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچایا, اور ایک بندے کو مارا تو پوری انسانیت کا آپ نے قتل کیا. میں ہر اس آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سگریٹ کا بیوپاری ہے, جو سگریٹ کو اگاتا ہے, جو اس کے ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقوں میں اس کے باقاعدہ 2 طرح کے جو ہوتے ہیں, وہ آپ جب اس کو باندھتے ہیں بٹی میں چڑھانے کے لیے, بچے چھوٹے بچوں کو امپلائی کیا جاتا ہے حضور اس کے لیے. اور ہر آدمی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یار اگر اپنے بچے کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کے تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو تمہیں حق ہے کہ قوم کے ہر بچے کو, دنیا کے ہر بچے کو تم سگریٹ بیچو. لیکن تمہیں اگر تکلیف پہنچتی ہے اپنے بچے کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کے, تو you don't have a right to spoil and play with the health of others. یہ تو منافقت ہے. پیو, جم کے پیو. لیکن سگریٹ ایک ایسا نشہ ہے جو بازار, اور میں اس کو, عمران صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, آپ سے میری پہلی انٹروڈکشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سگریٹ ہیروئن سے بھی خطرناک نشہ ہے. اب آپ پوچھیں گے بھلا کیوں؟ دیکھیں, جو آدمی جا کے قتل کرتا ہے نا, وہ پہلے دن قاتل نہیں ہوتا. ایسے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کہیں سے کوئی چاقو, کوئی پستول وغیرہ لگ جاتا ہے. He takes it easy. That becomes a part of his life. چھوٹے موٹے چیزوں میں پڑ جاتا ہے. جو عادی مجرم ہے ان کی میں بات کروں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ریٹیلیشن بھی ہو جاتا ہے انسان سے جرم. آپ کے سامنے آپ کی ماں بہن کو گالی دے, برداشت کریں گے؟ آپ جس شخصیت نے آپ کو پالا پوسا ہے, اس کی کسی گردن پہ کوئی چھری چلا دے, آپ برداشت کریں گے؟ یہ جو ابھی ہماری بہن کی گردن کٹی ہے, میں ان کے گھر گیا ہوں, والد و والدہ سے میری ملاقات نور مرحومہ کی ہوئی ہے, نور مقدم کی. آپ ان کے سوچے تو صحیح کہ گھر میں بیٹی کی کٹی ہوئی لاش ہے, چاہے جو بھی ریزن ہو, لیکن کٹی ہوئی لاش, کیا وہ آئندہ مرتے دم تک اس انسانیت کو اور اس دنیا کو معاف کر سکے گی؟ تو یہاں پہ یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ کس نے آپ کو موقع دیا ہے. اور سگریٹ کیوں سب سے خطرناک ہے؟ کہ سگریٹ وہ نشہ ہے جس کو عام طور پہ ہم نشہ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن ہیروئن کا نشہ چھوٹ جاتا ہے, سگریٹ کا نہیں چھوٹتا. اس کی ایڈکشن ہے. میرے والد صاحب کو اس وقت, مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس لت سے بچایا, اور اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا آدمی یا اچھا مسلمان ہوں. I saw him suffer. I saw him moving closer to death day by day. I saw him suffering from the problems of health. I saw him coughing, and I saw him suffering from the problems of lungs. And I don't know کہ اس پہ اگر کوئی ابھی ہم کوئی سروے کریں, اور کووڈ کے زمانے میں جو آپ مرتے کیوں مرتے ہیں, آپ فوت کیوں ہوتے ہیں, آپ کی روح کیوں قبض ہوتی ہے, آپ سانس نہیں لے سکتے نا بھائی. سو اس پہ جب کوئی اسٹڈی ہوگی تو ابھی آپ دیکھیں گے 5-1 سال میں اس پہ ماڈرن اسٹڈیز ہوگی, پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کووڈ اور اسموکنگ اٹ کین بیکم اے ویری کمبینیشن. کہ آپ عام حالات میں ایک ہیلتھی بندہ جو ہے مائنر سا کووڈ سے بھی گزر جائے, اس کے سمٹمز, اس کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں, اور اگر آپ روز اپنے لنگز کو جو ہے کینسر کا انجیکشن لگا رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں where do we go? اللہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. I have not created the heavens and the earth just for mere play. یہ مذاق نہیں ہے. آپ کا میرا پیدا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے, نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. لیکن یہ جو کوئی کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, میرا اس سے سخت اختلاف. اب ہر آدمی کا آپ دیکھیں, اگر میں ایک انڈیویجول لائف میں جو بھی کرتا ہوں, میں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, تھوڑے بچے بھی ہیں, لیکن ایک آدمی زنا کرتا ہے, شراب پی کرے, گھر میں کرے, اس پہ اسلام کہتا ہے آپ پردہ ڈالو, اس کو موقع دو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. یار آپ جرم سے یا غلط کام سے نفرت کرو, اس بندے سے تو نہ کرو. لیکن جب آپ سر بازار لے کے آتے ہیں, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ معاشرے میں بے حیائی پھیلانا, معاشرے میں ایک ایسا نظام دینا کہ بس میری مرضی نہیں, تمہاری مرضی کدھر ہے؟ When you die, if you believe in God, اگر نہیں بلیو کرتے اللہ آپ پہ رحم کرے, لیکن if you believe in God and the hereafter and the day of judgment, تو ہمارا ایک تو چمڑا ہم سے پہلے ہم پہ گواہی کرے گا.
قرآن میں آئی تھنک سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے تیسرے پارے میں شاید ہے کہ ہم اپنے چمڑے سے پوچھیں گے کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے، تو وہ چمڑا کہے گا قول انطقنا اللہ انطق کل شیء، لمبی آیت ہے کہ ہاں جس نے تمہیں توفیق دی ہے بولنے کی، اس نے مجھے بھی اجازت دے دی ہے تمہارے خلاف گواہی دینے کی۔ اگر آپ کوئی ظلم کرو گے، کسی کے بچے کو مارو گے، کسی اندھیرے میں کوئی جرم کرو گے، وہ دیکھتا ہے اور آپ کا چمڑا گواہی دے گا۔ Who gave us the right to play with the body whom the Lord of the universe has bestowed upon us؟ کس نے ہمیں یہ حق دیا ہے؟ کس نے ہمیں یہ حق دیا؟ مجھے بڑا شوق ہے بچپن سے، کالج ڈیز even my student days I had a Land Cruiser، تو وہ ضد کر کے وہ ہم نے کر لی تھی، وہ جاتے تھے، بڑا تھوڑا بہت شوق بھی کرتے تھے کالج میں، یونیورسٹی میں۔ اس پہ اگر کوئی میری وہ کوئی بڑی مہنگی نہیں تھی، 3 ڈور لینڈ کروزر تھی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 90s، تو کوئی اس پہ تھوڑا سا داغ بھی ہوتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ تو عادت آج تک ہے، میرے پاس زیادہ مال تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی گاڑی دو میں ضرور رکھتا ہوں۔ تو ابھی آج کل میرے پاس ایک گاڑی ہے مجھے بڑی پیاری، تو میں روز اس کو چیک کرتا ہوں، کبھی چلاتا بھی ہوں خود ہی، تو کبھی کبھی آفس بھی اسی میں چلا جاتا ہوں، حالانکہ سرکاری گاڑیاں سرکار نے دی ہیں سرکاری کام کے لیے، تو اگر اس پہ کوئی ڈینٹ پڑ جائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی باغ لگایا ہوا ہے اور اس کے باغ میں 500 پودوں میں سے ایک میں بھی کیڑا لگ جائے، میں چونکہ بیسیکلی زمیندار ہوں اور آپ میں بھی کسان فیملی سے لوگ ہوں گے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جی، ہم اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کاٹنا تو بڑا آسان ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کو دکھ نہیں ہوتا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنا ہے، اس پہ قرآن کی آیتیں میرے پاس موجود ہیں۔ ہمیں کس نے یہ حق دیا کہ اس خوبصورت باڈی کے ساتھ ہم کھیلیں؟ اور واٹ اباؤٹ دوز پیرنٹس جنہوں نے ہمیں پالا پوسا؟ تو سگریٹس دروازہ ہے بہت سے نشوں کا، یہ دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ہمارے اکثر پنجاب میں ہمارے بزرگ بولا کرتے تھے نا، اس کا مفہوم یہ کہ ایک بار آپ کا ڈر نکل جائے نا، بے حیائی بھی ایسی ہے، بے حیائی پہلی بار کرنا بڑا مشکل ہے، زنا پہلی بار کرنا بڑا، قتل پہلی بار کرنا بڑا مشکل ہے، ڈاکہ پہلی بار ڈالنا بڑا مشکل ہے، اغوا کرنا پہلی بار، پھر آپ کو عادت پڑ جائے، چاکٹ وہ جو ڈر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ از دا گیٹ وے ٹو all sort of نشہ، all sort of addictions، may that be cannabis، may that be marijuana، may that be ice جو آج کل ہے heroin addiction، یہ دروازہ کھولتا ہے جی۔ کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں، آپ کو اور مجھے، جب رات کو ہم 10:30 یا 11 بجے، جب آپ فری آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ بچوں کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے جاتے ہیں، دو چیزوں سے عمران بھائی اور سارے حاضرین کو کہتا ہوں ہمیں بڑا یار دکھ ہوتا ہے۔ ایک مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں شرم کے مارے پھر میں وہ چیز میں نے نیچے رکھی ہوتی ہے میں وہ کھاتا ہی نہیں، یا تو پھر میں سب کو کھلاؤں نا، یا پھر میں نہ کھاؤں، کہ رات کے 10:30 بجے جب آپ اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ جاتے ہیں آئس کریم کھانے، اور آپ کے بچے یا اس سے بھی کم عمر کا بچہ شیشہ نوک، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، کسی نے اس کو بھیک پہ لگا دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بچے کو، وہ کہتا ہے وہ شاید سمجھتا ہے کہ یہی میرا کام ہے، میں اسی کچرے کے ڈبے پہ پیدا ہوں۔ وہ جب آپ سے 5 یا 10 روپے مانگتا ہے اور آپ کا بچہ 100 روپے کی یا 150 روپے کی آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا شرمندگی محسوس ضرور کرتے ہیں، یا پھر آئس کریم نیچے رکھ لیتے ہیں یا پھر اس کو اگنور کرتے ہیں، کچھ لوگ دے بھی دیتے ہیں۔ اور اس سے خطرناک چیز یہ ہے کہ سارا دن کی ڈیوٹی کرنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ بچے چوکوں پہ بیٹھ کے ہاتھوں میں سگریٹ لیا ہوتا ہے، یہ سگریٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خودکشی کا سرٹیفکیٹ قوم کے مستقبل کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کیا کریں، پیسہ بھی تو بنانا ہے نا، یہ بھی تو چاہیے۔ اللہ پہ یقین نہیں ہے نا۔ 2 راستے اللہ نے ہمیشہ سے دیے ہیں، آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، گاڈ پہ کرتے ہیں، آپ قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، بائبل پہ کرتے ہیں، جوڈائزم پہ کرتے ہیں، جس پہ بھی کرتے ہیں، لیکن 2 راستے دیے ہیں، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ آپ نے رائٹ سے جانا ہے، آپ نے لیفٹ سے جانا ہے۔ ہاں رائٹ پہ تھوڑی تکلیف ہوگی، پیسے تھوڑے کم آئیں گے، اس میں برکت ہوگی۔ اب برکت پہ لمبی کہانی میرے پاس نہ یہ وہ ماحول ہے نہ وہ ٹائم ہے میرے پاس کہ میں اس پہ لمبی بات کروں، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس میں کھجور تھے، جو کسی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھائے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی برکت تھی کہ وہ تیسرے خلفائے راشد کے زمانے تک وہ چلی وہ پوٹلی، اور عثمان غنی صاحب کی شہادت کے دن وہ پوٹلی ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گم گئی، وہ اس میں برکت تھی۔ حالانکہ عام کانسیپٹ میں ایک پوٹلی تو 5 منٹ میں خالی ہو جاتی ہے، سارا سال اس سے کھایا، وہ برکت ہوتی ہے جی۔ میں نے بہت سے تجربے سے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں، میں نے بہت سے ایسے ایماندار سرکاری ملازمین دیکھے ہیں جنہوں نے تنخواہ میں گزارا کیا، لیکن آج ان کے بچے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے انجینئرز اور بڑے انٹرپرینیورز ہیں۔ اللہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے،
اور اگر آپ ملک کا کھاتے ہیں اور خاص کر اس مملکت خداداد کا جو میں اس کو بہت بڑی مسجد سمجھتا ہوں نہیں ہے تو اشفاق صاحب کو جا کے پڑھ لیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح پاکستان جو اس کو نقصان پہنچائے گا اس کا باپ بھی نہیں بچ سکے گا, اس کی اولاد بھی نہیں بچ سکے گی. تو اب اس پہ ہم سب متفق ہیں کہ smoking is injurious to health but selling cigarettes to the kids, you know, میرے لیے تو آرٹیکل 6 ٹھیک ہے. میں 18-20 سال سے زیادہ عمر کا بندہ ہوں اور مجھے بھی حق نہیں اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا, لیکن چلو بالغ تو ہوں. What about the 5, 7, 8, 9, 10-year-old boy or girl? بڑا دکھ ہوتا ہے جی, خاص کر آج کل جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں جو بچیوں میں جو نشے کا رجحان آ رہا ہے, جو لڑکیوں میں آ رہا ہے, جو سگریٹ اسموکنگ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے اس ٹائم پہ جب ہم آج سے 15 سال پہلے جب میں پڑھ رہا تھا تو کہ بچیاں سگریٹ پیتی ہیں اور ان کو باقاعدہ سپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک دکاندار جو ہے وہ ایک بچے کو سگریٹ بیچتا ہے. آج کا جو ہماری گیدرنگ ہے وہ ٹوبیکو کے خلاف تو ہے یا اسموکنگ کے خلاف, لیکن میں جس وجہ سے ادھر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یار بچوں کو سگریٹ بیچنا یعنی کہ اس سے بڑا ظلم, چائلڈ مولسٹیشن سے بھی یہ بڑا ظلم ہے یار. وہ تو ایک بار ہو جاتا ہے بیچارے کے ساتھ اور وہ ساری زندگی اس کے ذہن پہ وہ سائیکیٹرک اس کے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ تو ایسا روگ ہے جو تا دیر اس کے ساتھ رہے گا اور بہت سے لوگوں کو کھا گیا یہ نشہ. When I did my engineering, گاؤں کو جرسی کے لیے گئے, I tried to bring in some progressive farming. تو نئے بیج لے کے آیا خربوزے کے اور مختلف درخت. There was this technology of bio-op جس سے آپ کیمیکل فرٹیلائزر سے چھوٹ سکتے ہیں. کچھ عرصے کے اندر آپ کی زمین not need chemical fertilizers. You move towards bio-op technology. لیکن اس کو کیمیکل فرٹیلائزر انڈسٹری میں کھربوں کا پیسہ انوالو وہ الاؤ ہی نہیں کرتے, اس کو پنپ نہیں دیتے. ادروائز اس ٹیکنالوجی سے آپ جائیں تو آپ کے کھیت نشہ ان کو ہو چکا ہے فرٹیلائزرز کا. 3-5 سال کے اندر وہ بایو آپ پہ جو ہو آرگینک ٹیکنالوجی اس پہ آپ بالکل اس سے فری کر سکتے ہیں. ان زمانے میں تھوڑا ٹوبیکو اگایا, اس جرم میں شریک رہا ہوں تھوڑا سا, وہ بھی 1 سال میں نے اگایا. شام کو عصر کی نماز سے پہلے میں اسی طرح ہمارے مولانا صاحب تھے, ہماری اپنی آبائی مسجد میں کہا مولانا صاحب ذرا نماز میں ابھی ٹائم میں تھوڑا سا سیر کرتے ہیں, کھیت ساتھ ہی ہیں میرے. تو ادھر گئے تو مولانا صاحب میرے بیسٹ فرینڈ تھے, دوست تھے میرے, تو خاموش رہے, تو کوئی بات نہیں کی. تو جب واپس مسجد میں کہا آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی. کہتے ہیں یار میں کیا بات کرتے, کون سی اچھی چیز تم نے اگائی, اس کو تو جانور بھی نہیں کھاتے. ہم ڈول ڈنگر ہم نے رکھے ہیں, میری امی اکثر گائے بھینسیں وہ پالتی ہیں, ہمارے ادھر پیچھے ہے کام سسٹم. دودھ ہم اسلام آباد میں بھی اپنا ساتھ لاتے ہیں. بات تو میری سمجھ میں آ گئی. پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب ساری زندگی اپنے والد صاحب کو تم کہتے رہے کہ سگریٹ مت پیو, اور انہوں نے سفر کیا ہے کتنا, پھر انہوں نے چھوڑا, لیکن جو ڈیمیج کر گیا تھا وہ کر گیا تھا. That was the first and the last time when I grew tobacco. اور اس کے بعد میں نے نہیں کیا, اور اس کے بعد میں نے شوگر کین پہ گیا اور میز پہ گیا اور دوسرے پھل فروٹس پہ چلے گئے. یو کین ریپلیس اٹ. اچھا اب اس میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اس میں ایک ریلیجس کمیونٹی کا بڑا وہ ہے, لیڈرز کا, اسکالرس کا, علماء کا بڑا رول ہے. حکومت کا اس میں ہمارا لیجسلیشن ایڈمنسٹریٹو حد پہ رول ہے. آپ لوگوں کا جو ہے وہ سوشل اویئرنیس, اور خاص کر یوتھ میں, کہ ایک تو اللہ بھی اس پہ ناراض ہوتا ہے, اور دوسرا دیکھیں آپ اپنے آپ سے کھیلتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی ایڈکشن نہ رکھیں. ایڈکشن رکھنی ہے تو اس کی رکھیں. مجھے آج بھی اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, بڑا اچھا میرے دوست ہیں, میرے سے تھوڑے سے سینئر ہیں ایج میں. کوئی بات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں یار میں نے ایک بندے کو کہا, وہ بندے کا میں نام بتاؤں گا, وہ کہتے ہیں یار میں نے اس بندے کو کہا تمہیں فرسٹریشن ہوتی ہے تو تم یہ اور یہ کام کرتے ہو, مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے میں جا نماز کا رخ کرتا ہوں. تو ایڈکشن صرف اللہ کی بس کافی ہے. دیکھیں یہ کمزوری کی علامت ہے. اٹس رننگ اوے فرام دی چیلنجز آف لائف. یو سیک ریفیوج ان نشہ, یو سیک ریفیوج ان ہیروئن, ان چرس, ان ڈرنکنگ, ان وائن. یہ چیز اس کا مطلب آپ اندر سے کمزور ہو. آپ ہاتھ میں سگریٹ کو پکڑ کے بڑا میچو فیل کرتے ہیں. یہی تھا نا پہلے جو جیمز بانڈ پیتا تھا, جو ہماری موویز میں آتا تھا مڈ 80s اور مڈ 90s تک جو چلتا تھا. یو فیل میچو. آپ کالج میں ہیں, آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. یو ڈونٹ فیل میچو. You don't look like a macho. You look like a very petty minion. اس کا مطلب ہے آپ اتنے کمزور آدمی, آپ ایک چھوٹی سی سگریٹ سے آپ اپنے آپ کو مضبوطی دے رہے ہو. آپ کے اندر میں اسٹرینتھ نہیں ہے, یا بھاگتے ہو زندگی کے چیلنجز سے فیس کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. جو انڈسٹری کی آپ نے بات کی ہے, اربوں خربوں روپے اس میں انوالو ہیں, بڑا ہزاروں لاکھوں بندہ اس میں, فارمرز انوالو ہیں, بڑی انڈسٹری ہے. اگر ہم نے اس کو سوئچ اوور بھی کرنا ہے, جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے ان کو ہم کاٹن کی طرف لا سکتے ہیں.
ان کو ہم اور آلٹرنیٹیوز کی طرف جو انسانیت کی بھلائی کے کام ہے وہ ہم کیوں نہ کریں؟ اس سے ملک بھی مضبوط ہوگا اور برکت بھی آئے گی. There is a thing called برکت. There is an entity called Allah. We are people. ہم تو ایسے نہیں ہے نا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا کے. ہم آزادی لے چکے ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں انگریزی بولوں. میرا ملک آزاد ہے. میرے پیچھے علامہ اقبال کی سوچ ہے. میرے پیچھے 1400 سال کی تاریخ ہے. میرا ملک ایک اسٹرگل سے بنا ہے. میں دنیا کی ہر بڑی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا پاکستان جو ہے تمہارے ملک سے بہتر اس لیے کہ یہ کوئی تاریخ کا فیصلہ نہیں تھا. یہ کوئی حالات کا نتیجہ نہیں تھا. یہ ایک ڈیلیبریٹ سوچ کے تحت علامہ اقبال اور قائد اعظم اور اس وقت کے ہمارے اسٹارورڈز کی ڈیلیبریٹ سوچ تھی. لا الہ الا اللہ ایک نعرہ نہیں ہے, ایک سوچ ہے جس پہ ہم نے ظلم کے خلاف یہ ملک بنایا تھا. اس میں نہ مائنورٹی سے ظلم ہوگا, نہ خواتین سے ہوگا, اور نہ بچوں سے ہوگا, نہ اس کو ہونے دیں گے. بٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ آگے جانا چاہیے. ایک آدمی کو آپ ایک اسکیپ روٹ دیں, اس کو آپ ایک الٹرنیٹیو دیں, پھر وہ آپ کی بات سنے گا. اگر آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے وہ آپ پہ اٹیک کریں گے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایز اے بردر کہ آئی ایم آل ود یو. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی بچے کو کسی بھی صورت میں کوئی سگریٹ جو ہے وہ بیچے اور بچے کے ہاتھ میں سگریٹ ہو. اس پہ تو سخت سے سخت تادیبی کاروائی, سخت سے سخت لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سگریٹ جو سننگ کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بھی سپورٹ آنا چاہیے, اور ان کو ہمیں اس پہ قائل کرنا چاہیے کہ آپ اس پہ سٹیپس لیں. اور باقی جو سگریٹ ایز اے نشہ جو ہے, ٹوبیکو ہے, اس سے نکلنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور لوگوں کو ہمیں الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ دینے پڑیں گے تاکہ ہماری ملک کی اکانومی بھی اچانک اس میں نقصان نہ ہو, اور سلولی اینڈ گریجولی ہم شفٹ کریں. جس طرح سلولی اینڈ گریجولی کاٹن کو شوگر کین نے اوورٹیک کر لیا. جو ہمارا نقصان ہوا ہے, جو ہمارا کاٹن ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی, لیکن ہوا نا, وہاں بھی بڑا پیسہ انوالو تھا, یہاں بھی بڑا پیسہ انوالو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اویئرنیس پیدا کریں یوتھ پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اور اپنے بچوں کو قائل کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان اگر خریدے گا نہیں تو کوئی اس کو بیچ نہیں سکے گا. زبردستی آپ کو بیچ نہیں سکتا کوئی, لیکن اس کو انٹائز کریں. گھر کا ماحول از ویری امپورٹنٹ. ایون اف اے فادر از اے اسموکر اٹ ول بی اے کرمنل سن اف ہی اسموکس ان فرنٹ آف ہز کڈس. آپ اس کو تو کم از کم انشور کریں. گالی بچوں کے سامنے نہ دیں. میرے سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں بھی کبھی ریپر باہر پھینک دیتا ہوں. نہ کریں ایسا. بچے میرے 2 بچے ہیں, بلیو می, وہ باتیں شاید کم کرتے ہوں, وہ پوری کاپی کیٹ مشینز ہوتی ہیں, وہ فوٹو اسٹیٹ مشینز ہیں. جو آپ کرتے ہو وہ کر. اگر آپ گھر میں ابیوزو ہے باپ اپنی وائف کے ساتھ, یا میں اگر کبھی ہو جاتا ہے نا ہم سے, امی سے کبھی سخت بات کر لوں, یقین کریں آپ کا بیٹا کل کو وہی کرتا ہے. وہ آپ کو باپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اس کا بیٹا. تو ہم کم از کم سگریٹ نوشی اگر کسی نے کرنی بھی ہے, مجبوری ہے اس کی, کم از کم بچوں کے ساتھ سامنے گھر میں تو نہ کرے, گاڑی میں تو نہ کرے, ان کے سامنے تو نہ کرے, کیونکہ خاص کر بیٹا بہت اثر رہتا ہے ان چیزوں کا. آپ کا بہت شکریہ.